کہ ایک ہے قرآن کی تفسیر، ایک ہے قرآن کی تعویل۔ اور تفسیر جو ہو سکتی ہے صرف تین طریقوں سے ہو سکتی ہے: قرآن کی آیتوں سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے۔ یہ تفسیر ہے۔ تعویل کا مطلب یہ ہے علمی باریکیاں علم کی بنیاد پہ بیان کرنا، اس کے اہل علم کو اجازت ہے، اسی وجہ سے ہزاروں کتابیں وجود میں آئی ہیں۔ تعویل اور تفسیر میں بہت فرق ہے۔ تفسیر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کرنا، تعویل کا مطلب مراد بیان کرنا نہیں، مراد بیان ہو چکنے کے بعد مزید اس میں تقویت پیدا کرنے کے لیے، اس میں اور علم میں اضافہ کرنے کے لیے، اس بات کو اور سمجھانے کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے علمی نکات بیان کرنا اہل علم کو اس کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تعویل بیان کرنا یہ جائز ہے، لیکن تفسیر بیان کرنا صرف اور صرف نقل کی بنیاد پر جائز ہے۔ اپنی طرف سے کوئی قرآن مجید کی تفسیر بیان نہیں کر سکتا۔ موجودہ زمانے میں بہت بڑی خرابی دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے ہزار قسم کے فتنے مسلمانوں میں پیدا ہونے لگے ہیں۔ ایک بات آپ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہم بھی تو درس قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں، یا دنیا کا کوئی مفسر جب قرآن کی تفسیر کے تعلق سے کچھ کہتا ہے تو اپنے گھر سے اپنے علم کی بنیاد پر کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو سرکار نے کہا، سرکار کے صحابہ نے کہا، اور خود قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں جو مضمون ملتا ہے اسی کو نقل کرتا ہے۔ اسی کا نام تفسیر ہے۔ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی تفسیر کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں تفسیر جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، یعنی ایک کتاب میں دوسری کتاب سے، دوسری کتاب میں اس سے پہلے کی کتاب سے، اس میں اس سے پہلے کی کتاب سے یہ بات آئی ہے، اور یہ بات نقل در نقل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے چل رہی ہے۔ اپنی رائے سے کوئی آدمی تفسیر بیان نہیں کر سکتا۔ البتہ علماء کو تعویل کرنے کی اجازت ہے، جس کی وجہ سے ہزار قسم کے علمی نکات سامنے آتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے علمی نکات کبھی ختم نہیں ہوتے۔